السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ 28ویں ترمیم کی منظوری کے لیے زرداری کے ووٹ اور سپورٹ کی ضرورت نہیں۔ بلاول زرداری والد سے ناراض، سندھ کی حکومتی جماعت سخت اندرونی انتشار کا شکار۔ افسروں کی گرفتاریاں بلوچستان سے شروع، بہت کچھ رواں ماہ میں تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹراما سینٹر سول اسپتال کی کلیدی اسامی ہفتوں سے خالی۔ سول اسپتال کراچی میں 2 جون پیر کی شب میلہ کیوں لگا رہا؟ محکمہ صحت سندھ میں پنکی کی انٹری۔ سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد، نیو کراچی سندھ سروسز اسپتال میں مرتے مریضوں کے بجٹ اور سہولیات کی صحت مافیا کے ہاتھوں کھلی لوٹ مار پر مشتمل ہے۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ صحت اور صحت سے جڑی خبروں اور سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہہ دل سے شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹس اور شیئر بھی ضرور کر دیں۔ ناظرین، اطلاع یہ ہے کہ سول اسپتال کراچی کی انتظامیہ کی جانب سے ٹراما سینٹر کے اضافی چارج لینے کی کوششیں دم توڑ گئی ہیں اور مریض ڈاکٹر صابر میمن کا معاملہ طے ہو چکا ہے۔ تاہم گزشتہ شب سول اسپتال کے انتظامی سربراہ کا دفتر رات دیر تک کھلا رہا ہے۔ بڑی چہل پہل رہی ہے اور اضافی بجٹ کی چہ مگوئیاں بھی ہوتی رہی ہیں، جو کہ مختص بجٹ کے علاوہ اضافی بجٹ سنگین مالی بے قاعدگی ہے، جو وزیر اعلیٰ سندھ کے محکمہ خزانہ سے ذرائع کے مطابق اضافی بجٹ مریضوں کے لیے نہیں، کرپٹ اور کمیشن خوروں کے لیے ہوتا ہے، جو 15% کمیشن کے عوض جاری ہوتا ہے، جس میں محکمہ خزانہ کے افسران سے محکمہ صحت کے افسران ٹھیکیدار اضافی بجٹ کے ذریعے قومی معاشی بحران کے اس دور میں کالے دھن میں اضافے کا بھی ایک بڑا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ کیا FBR، FIA، نیب، اینٹی کرپشن اور دیگر متعلقہ ادارے سب ستو پی کر سو رہے ہیں؟ موجودہ سیکریٹریٹ صحت سندھ سول اسپتال کراچی کے غیر ضروری دوروں سے گریز کریں۔ ان کے مذکورہ دوروں کا کچھ لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی صاف ستھری شخصیت کو متنازع بنانے میں مصروف ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ جس طرح سے ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے ناسور کے لیے شافی مرہم کا کردار ادا کر رہے ہیں، صحت مافیا کے خلاف ڈنڈا اٹھائیں، کیونکہ یہ مافیا آج کل خود ابتلا و آزمائش کے دور سے گزر رہی ہے۔ قوم کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کرپشن وہ خاص بیماری ہے جو اہم اداروں پر حملہ آور ہو کر معاشرے کو اس قابل نہیں چھوڑتی ہے کہ وہ دیگر برائیوں کا مقابلہ کر سکے۔ ناظرین کرام، سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد تحریک پاکستان کو کامیابی سے ہمکنار کرانے والے متوسط طبقے کے لوگوں کا وہ علاقہ ہے جس کا نام پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے نام سے منسوب ہے۔ یہ 1982 میں ہسپتال قائم ہوا، لیکن گزشتہ 2 دہائیوں سے محکمہ صحت سندھ کا یہ سرکاری اسپتال بدقسمت اسپتالوں کی فہرست میں شامل چلا آ رہا ہے۔ تاہم جنرل مشرف کے عہد اقتدار میں سندھ کے سابق وزیر صحت لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر احسان احمد نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پالیسی کے تحت کراچی میں NICVD کے مرتے مریضوں کی جان بچانے کے لیے پہلے 12 بستروں پر مشتمل کارڈک ایمرجنسی سینٹر مذکورہ ہسپتال میں قائم کیا، تو اسی دوران MQM کی خاتون رکن اسمبلی نے اپنے خصوصی فنڈ سے ہسپتال کو جدید طبی مشینری کثیر مالیت کی فراہم کی، جو بدقسمتی سے آج تک انسٹال ہی نہیں ہو سکی ہیں، لیکن ان قیمتی مشینوں کے قیمتی پرزہ جات ہسپتال کی مافیا نے بیچ کھائے ہیں، جس پر تاحال کوئی قانونی کارروائی بھی نہیں کی گئی ہے۔ ہسپتال میں یہ کمزور انتظامی سربراہان کے باعث اور محکمہ صحت کے ارباب اختیار کی عدم توجہی نے مذکورہ اہم اسپتال کو صحت مافیا کی کھلی کرپشن کا ایسا گڑھ بنا دیا ہے کہ 2 بار وزارت صحت کا قلمدان رکھنے والی طاقتور وزیر صحت
डॉक्टर अजरा फजल पीजूहू। इस ताकतवर माफिया का नेटवर्क तोड़ना तो दूर की बात है, अस्पताल में खुली लूटमार और क्रिमिनल वारदातों का इन्हें मुकम्मल इल्म भी नहीं होगा। फिर सोने पर सुहागा। 31 अप्रैल 2026 को रिटायर होने वाले अस्पताल के एमएस डॉक्टर अतीकुर रहमान कुरैशी संगीन इल्ज़ामात के नतीजे में हटाए जाने वाले सेक्रेटरी सेहत रिहान इकबाल बलोच के टैलेंटेड कज़न डॉक्टर अतीकुर रहमान कुरैशी ने मकामी सेहत माफिया की मुबैना मिली भगत से यहाँ पर जो लूटमार की और अपनी लूटमार को छुपाने के लिए अपने पेशरो के तौर पर इंतहाई जूनियर तरीन डॉक्टर मोहम्मद आमिर हारून को मेरिट के बजाय सिस्टम के तहत उनकी तकर्रुरी करवा कर यहाँ से गए हैं, जो अस्पताल के बजाय उनकी करप्शन की गंद की हिफाजत का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं और देंगे। पहले इनके नोटिफिकेशन का अक्स LDN की स्क्रीन पर डॉक्टर आमिर की तस्वीर के साथ मुलाहिजा फरमाएं, जो कई हफ्तों तक पब्लिक से पोशीदा रखा गया। साबिक सेक्रेटरी सेहत रिहान इकबाल बलोच ने मुगलिया सल्तनत के बादशाहों की तरह अपने कज़िन डॉक्टर अतीकुर रहमान कुरैशी को लियाकताबाद के सरकारी गरीब मरीजों के अस्पताल में लूटमार की जो खुली छूट दी, उनके कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाने का पेंडोरा बॉक्स अब DG ऑडिट सिंध की रिपोर्ट के ज़रिए जो खुला है, उसने डॉक्टर अतीकुर रहमान कुरैशी और अस्पताल की करप्ट माफिया के मुबैना गठजोड़ के बखिए उखेड़ कर रख दिए हैं। DG ऑडिट सिंध की माली साल बराए 2024-25 की रिपोर्ट का अक्स आप पहले LDN की स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर मुलाहिजा फरमाएं। नाज़रीन कराम, मज़कूरा मुसद्दिक़ात सरकारी ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक इस तहलका खेज़ रिपोर्ट में 8,55,000 रुपये की मेडिकल ऑक्सीजन गैस की रकम को माली गबन करार दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑडिटर जनरल की जांच पड़ताल में ये नाकाबिल तरदीद माली बदउनवानी सामने आई है कि अस्पताल में न मरीज़ हैं और नहीं दाखिल किए गए मरीज़ों का कवायद व ज़वाबित के मुताबिक किसी भी मरीज़ के इलाज मुआलजे का कोई मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है, और मेडिकल ऑक्सीजन गैस के इस्तेमाल के अहम ज़राए ICU, CCU और एमरजेंसी तक अस्पताल में मौजूद नहीं है। मेडिकल ऑक्सीजन गैस को महफूज तरीके से ज़ख़ीरा करने का अहम तरीन ऑक्सीजन गैस प्लांट और सिलेंडर तक गैर फ़ाल और मौजूद नहीं है, और नहीं स्टोर में गैस इस्तेमाल का कोई बाकायदा रिकॉर्ड मौजूद है। किलोमीटर रीडिंग की अदम मौजूदगी की वजह से रिपोर्ट शुदा खपत मशकूक और अवामी फंड्स के गलत इस्तेमाल के हवाले से संगीन खदशात को जन्म दिया है। जबकि मज़कूरा ऑडिट रिपोर्ट में रवा साल के एक दूसरे ऑडिट पैरा के मुताबिक 29,48,000 रुपये की खतीर रकम गुज़िश्ता साल की रकम नए बजट से खिलाफ कानून निकाल ली गई, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल ऑक्सीजन गैस का कुल बजट 1,19,75,000 रुपये था। लेकिन हैरान कुन तौर पर मेडिकल ऑक्सीजन गैस में मज़ीद 20 लाख रुपये का इजाफी बजट भी हासिल किया गया, और यूँ सिर्फ अस्पताल में मेडिकल ऑक्सीजन गैस की मद में मजमूई तौर पर 1,39,75,000 रुपये की खतीर रकम सिर्फ मेडिकल ऑक्सीजन गैस की मद में खर्च किए गए। जबकि इब्तिदा में ऑडिट रिपोर्ट में 8,55,000 रुपये के मेडिकल गैस के अखराजात ये कहकर मुस्तरद कर दिए गए थे कि मेडिकल ऑक्सीजन गैस के इस्तेमाल के ज़राए और जवाज़ हस्पताल में मौजूद नहीं हैं। अब मैं यहाँ आदाद व शुमार की तकनीकी और कानूनी पहलू अपने नाजरीन को बआसानी बताता चलूँ कि जो शख्स एक रोटी नहीं खा सकता है, वो बैक वक्त 50 रोटी कैसे खा लेगा। ऑडिट रिपोर्ट में ठोस सबूत और शवाहिद के साथ ऑडिटर ने मेडिकल ऑक्सीजन गैस के इस्तेमाल के हवाले से जो हक़ाइक़ पेश किए हैं, इसके पीछे हेल्थ करप्शन की वो अनमोल पिंकी है जो अब तक और आज तक कानून के शिकंजे में नहीं आई है। मंशियात की अनमोल पिंकी तो कानून के कठेरे में लाई जा चुकी। हेल्थ की इस अनमोल पिंकी के पस मंज़र में
بیٹا کمپنی چلا رہا ہے اور باپ متنازع سرکاری ملازم پیسے کما رہا ہے۔ پہلے آپ ہماری اسکرین پر سپرا کی ویب سائٹ سے لیا ہوا یہ ریکارڈ LDN کی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، محمد عمر محمد ندیم کے حقیقی صاحبزادے اور ایک کاغذی کمپنی SM انٹرپرائز کے نمائندہ اور میڈیکل آکسیجن گیس کے ٹینڈر میں ان کی باقاعدہ حاضری کے دستخط بھی موجود ہیں، جو سپرا کی رپورٹ میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ان کے والد محمد ندیم نے حال ہی میں لوٹی ہوئی دولت میں سے بھاری دولت دے کر خلاف قانون گریڈ 17 میں ترقی بھی حاصل کر لی ہے۔ ندیم فیملی انمول پنک کی ہیلتھ کرپشن کی پہلی قسط آج مکمل ہوئی۔ مزید لوٹ مار کی ہوش ربا اس سلسلے کی مستند دستاویز اور ثبوت کے ساتھ ہیلتھ کی انمول پنکی کی دوسری قسط جمعے کو ملاحظہ فرمائیں، اور وقت کی کمی کے باعث سندھ گورنمنٹ اسپتال نیو کراچی کے ڈاکٹر علی مرتضیٰ کی ادویہ خریداری کی مکمل قسط اور سندھ سروسز اسپتال کراچی میں 30 لاکھ روپے کے میڈیکل آکسیجن گیس کے پر آڈیٹر کا اعتراض اور اس کی مکمل کہانی کے علاوہ سروسز اسپتال کراچی کے حوالے سے ایڈیشنل سیکریٹری PM&I محکمہ صحت سندھ کو LDN کی جانب سے دی گئی درخواست کی پیش رفت کی رپورٹ سے آگاہ کرنے کے علاوہ غریب مریضوں کے مال سے کاریں، بنگلے، فلیٹس اور فارم ہاؤس اور بیرون ملک منتقل کی گئی دولت کے کرپشن کے بڑے بڑے مگرمچھوں سے لے کر چھوٹے چھوٹے خرگوشوں تک کا یوم احتساب انشاءاللہ قریب ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ کرپشن مردہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔